السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک بھر کے سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے لیے آج کی اہم ترین نوٹیفکیشن اور بڑی خبریں۔ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز پر اب باقاعدہ طور پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ اس سے بات کرتے ہیں، ایک اہم ترین نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پینشن ریفارم لائی جا رہے ہیں نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے بھی اور حاضر سروس ملازمین اور جو پرانے پینشنرز ہیں ان کے لیے بھی، تو اس حوالے سے ہم ایک مطالبہ رکھتے ہیں تمام سرکاری ملازمین اور پینشنرز کی طرف سے کہ پینشن اور انکریمنٹ کیوں بند کرتے ہو؟ کس لیے ایک سرکاری ملازم 60 سال انتظار کرتا ہے اور افسروں کی بدتمیزیاں سختیاں برداشت کرتا ہے؟ اگر بند ہی کرنے ہیں تو پینشن کے بجائے مفت زرعی زمینیں، مفت پلاٹ، مفت گھر بنگلہ، مفت گاڑیاں، مفت ایئر ٹکٹس، 100% الاؤنسز اور ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ تعیناتیاں، تاکہ نظر آئے کہ ملک کے اوپر کچھ ریفارمز لائی جا رہی ہیں، معیشت کو مستحکم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا یہ 25 سال ریٹائرمنٹ پہ 3% یا 10% جرمانہ عائد کرنے سے معیشت مستحکم ہو جائے گی؟ کیلکولیشن کا فارمولہ تبدیل کرنے سے معیشت مستحکم ہو جائے گی؟ فیوچر میں 10% سے زیادہ پینشن نہیں بڑھے گی؟ یہ اگر آ جاتا ہے تو کیا اس سے پاکستان ترقی کرے گا؟ آئی ایم ایف سے ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ اور پینشن، فیملی پینشن ختم 10 سال بعد ہو تو کیا آئی ایم ایف سے ہماری جان چھوٹ جائے گی؟ اگر ایسا ہے تو سرکاری ملازمین کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی کشتی خود ہی ڈبو دیتے بنا میں مصلحت، اگر طوفان تھم جاتا ہمارے ڈوب جانے سے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ان کے ڈوبنے سے بھی یہ طوفان نہیں تھمنے والا۔ اگر طوفان تھامنا ہے تو مقابلہ کرنا ہے تو یہ طریقہ ہم نے آپ کو بتایا ہے جی۔ اس کے علاوہ جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز پہ ایک تو ابھی اپریل میں جو قسط مل جائے گی جس کے باقاعدہ جو ہے وہ معاہدہ ہو چکا ہے، لیکن اگلی جو آئی ایم ایف کا قسط ہے، جو اگلا معاہدہ ہے، اس ہونے سے پہلے 25 اداروں کو پرائیویٹائز کرنا ہے، جس میں سے پہلے پی آئی اے کی نجکاری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب اس کو جون سے لے کر جولائی تک ایکسپیکٹڈ ہے جی اس کے ٹرم اینڈ کنڈیشن آ جائیں گی۔ تو اگر اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن آ گئی تو باقی تمام جو ادارے ہیں ان کی بھی سامنے آ جائیں گی، ہم آپ کے ساتھ اس کی ڈیٹیل شیئر کرتے رہیں گے۔ اچھا، ایک یہ اہم ترین نوٹیفیکیشن ہے کہ جو بین تھا ٹرانسفر پوسٹنگ پہ، یہ پنجاب گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے، یہ ہٹا لیا گیا ہے، اور اس سے پہلے الیکشن کمیشن بھی اپنا یہ نوٹیفیکیشن جاری کر چکے ہیں کہ ان کی طرف سے اب کوئی بین نہیں ہے۔ انہوں نے جو بین لگایا تھا الیکشن کے دوران وہ اب اٹھا لیا گیا ہے۔ اب صوبائی اور وفاقی حکومت کی اپنی مرضی ہے کہ وہ نیا بین لگاتے ہیں کہ نہیں۔ تو سندھ اور پنجاب نے یہ بین اٹھا لیا ہے، جبکہ کے پی کے نے دوبارہ بین لگا دیا ہے ٹرانسفر اور پوسٹنگ پہ۔ یہ اپڈیٹ تھی۔ اور جو ایک مطالبہ تھا آئی ایم ایف کا کہ آئندہ بھرتیاں کنٹریکٹ پہ ہوں گی، تو اس پہ بھی اب باقاعدہ طور پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ سرکاری اسکولوں کے اندر یہ بھرتی کے لیے حکمت عملی تیار۔ پنجاب کے اندر 48,000 سرکاری اسکولوں میں 1.25 لاکھ اساتذہ کی خالی اسامیوں پر ڈیلی ویجز کی بنیاد پر اساتذہ کی بھرتیاں کی جائیں گی۔ 48,000 ٹیچر ڈیلی ویجز پہ بھرتی کیے جائیں گے۔ جو ہم مطالبہ کر رہے تھے کہ جو پہلے ڈیلی ویجز پہ ہیں ان کو ریگولر کیا جائے، لیکن اب نئے ڈیلی ویجز پہ بھرتی ہوں گی۔ 30,000 عارضی اساتذہ بھرتی کرنے کا فیصلہ، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ کرائٹیریا بھی آ گیا ہے کہ جو آرٹس کے لیے جو ہے وہ اردو، انگلش، اسلامیات، مطالعہ، پاکستان، ہوم اکنامکس کا تجربہ رکھنے والے اساتذہ رکھے جائیں گے۔ اکنامکس، سوشیالوجی اور ایجوکیشن، عربی، پولیٹیکل سائنس، جیوگرافی، ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن اور شماریات کے ماہر اساتذہ رکھے جائیں گے، اور سائنس کے لیے جو آپ کو معلوم ہے فزکس، کیمسٹری اور میتھ۔ تو اس حوالے سے یہ بھی کنٹریکٹ پہ ملازم ہوں گے۔ گریڈ 16 کے 254 اساتذہ کا کنٹریکٹ ایک سال کے لیے توسیع کر دی گئی ہے، ریگولر نہیں ہوئے، اسی کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سندھ گورنمنٹ نے 168 پولیس اہلکاروں کی نئی بھرتی کا باقاعدہ طور پہ یہ ایڈ بھی دے دی ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ملک بھر میں اب جو کچھ ادارے ہیں، جس طرح پولیس ہے، فوج ہے، اور کچھ فوج کے اندر جو ادارے ہیں، کچھ اداروں میں تو باقاعدہ طور پہ پرماننٹ بھرتی ہوں گی، لیکن اساتذہ اور بہت سارے جو صوبائی محکمے ہیں، وفاق میں بھی بہت سارے محکموں میں اب باقاعدہ کنٹریکٹ پہ ہی بھرتی ہوں گی۔ تو یہ سندھ گورنمنٹ نے باقاعدہ طور پہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے نئی بھرتیوں کا۔ ایک ہم مطالبہ جو ایک ریکویسٹ ہے، زرعی یونیورسٹی پشاور کے ملازمین 2 ماہ سے تنخواہ اور پینشن سے محروم ہیں۔ ہمارا پلیٹ فارم اس لیے ہے کہ ہم آواز بنیں ملک بھر کے تمام محروم سرکاری ملازمین کی۔ تو یہ
ان کو نہ تنخواہ مل رہی ہے نہ پینشن مل رہی ہے. 2 ماہ سے زرعی یونیورسٹی پشاور کے ملازمین تنخواہ اور پینشن کے منتظر ہیں. ریلوے کے ساتھی منتظر ہیں. لوکل گورنمنٹ کے ملازمین 8 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں. ہم ان کی آواز اٹھا رہے ہیں. اور پولیس ہیلتھ ویلفیئر والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ 11,000 لاکھ جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں ویلفیئر کے لیے. ہم نے اپنا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا ہے, اس کے اندر یہ ایک ہمارے ساتھی ہیں, ان کا یہ مطالبہ ہے جی, اور ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی جو ویلڈ بات ہوگی. یہ پلیٹ فارم اسی کے لیے ہے. پاکستان ریلوے کے یہ ہمارے ایک مستری ہیں بیچارے, اور ان کی بچی کی شادی ہے جی. مورخہ 6/6/22 کو یہ ریٹائر ہوئے تھے, اور 12,10,000 روپے کا پے آرڈر بنا ہوا ہے جس کی ابھی تک ادائیگی نہیں ہوئی. اب یہ دیکھیں, یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ یہ 15/5 کو یہ ریٹائر ہوئے ہیں, کرائے کا مکان ہے, بیٹی کی شادی کرنی ہے, اور 6/6 کا چیک بنا ہوا ہے 12 لاکھ روپے کا, تو ابھی تک ان کو یہ چیک نہیں ملا. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اتھارٹی سے اور جو ہمارے یونینز کے لیڈران ہیں ان سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کوئی مراعات نہیں مانگ رہے, یہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. یہ بیچارے اپنا حق مانگ رہے ہیں, تو ان کو ان کا حق دلایا جائے. یہ بالکل جائز مطالبہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح آپ کی بات اٹھاتے رہیں گے. اگر آپ بھی واٹس ایپ گروپ ہمارا جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ صرف ہم نے 100 روپے اس کی ممبرشپ فیس رکھی ہے, اور وہ بھی اس لیے رکھی ہے جی کہ اس میں فضول لوگ نہ آئیں, خواہ مخواہ تنقید کرنے والے نہ آئیں. 100 روپے ماہانہ ہم مینجمنٹ فیس لیں گے, یہ صرف 2 کپ چائے بنتے ہیں مہینے کے. تو یہ اگر آپ اس میں یہ شامل ہونا چاہیں تو یہ نمبر ہے, واٹس ایپ کرنا ہے آپ نے, کال نہیں کرنی ہے, کال کوئی نہیں اٹینڈ کرے گا. اور یہاں پہ ہم آپ کو کچھ اور بھی بتائیں گے. یہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سرکاری ملازمت ہی کیوں پاکستان میں نوکری کرنی چاہیے یا چھوٹے پیمانے پہ کاروبار کرنا چاہیے. اس میں میری ویڈیو بھی انشاءاللہ تعالی کل پرسوں آئے گی کہ یہ سرکاری ملازمت ہی ہم کیوں تلاش کرتے رہتے ہیں, بچوں کے لیے بھی اپنے لیے بھی. تو چھوٹے کاروبار کرنا چاہیے, اور اس کے آسان طریقے ہم آپ کو اس واٹس ایپ گروپ میں بھی بتائیں گے اگر آپ جوائن کریں گے, اور اس میں میری ویڈیو بھی آئے کریں گی. پاکستان میں کون سی نوکری زیادہ پرکشش ہے, سرکاری یا پرائیویٹ؟ تو بھائی اگر ابھی جو پینشن ریفارمز آ رہی ہیں, سرکاری ملازمت کو ہم ترجیح اس لیے لوگ دیتے تھے کہ یہ قبر تک کی روٹیاں ہیں, اور یہ اس میں بہت کچھ سکوئر آپ کی لائف سکوئر ہو جاتی ہے. اور اگر یہ پینشن ریفارم جو اس وقت ہیں, جو منظر عام پہ ہیں, اور جس کا غالب امکان ہے بالکل یہ جولائی سے اس کا اطلاق ہو جانا ہے, تو پھر سرکاری ملازمت کا چام ختم ہو جائے گا, اور جو پرائیویٹ سیکٹرز میں اس کا چام بڑھے گا. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. اپنے بچوں کو آپ نے کیسے ٹرین کرنا ہے تاکہ وہ صرف سرکاری ملازمت کے محتاج نہ رہیں. اپنا کاروبار اللہ تعالیٰ نے 70% جو ہے وہ رزق کاروبار میں رکھا ہے حدیث کے مطابق, اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ کاروبار جو ہے وہ نسلیں پالتا ہے, اور جو نوکری ہے وہ صرف آپ کا خاندان پالتی ہے. اس سے متعلق ہم بات کریں گے, اور اگر آپ ہمارا حصہ بننا چاہیں تو آپ واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں. چینل پہ نئے ہیں, چینل ضرور سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.